بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایک بندے کو ہزار تک حوریں دی جائیں گی۔ تو وہ جو مولانا مودودی کا آپ نے نقطہ نظر بتایا، اس کی تائید کی تو سمجھ میں آتا ہے، اگر دو بیویاں ہیں تو دنیا کی بچیاں ہی ہیں، ان کو حور بنا دیا، یہ ہزار اللہ میاں کہاں سے دیں گے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ارے ہاں، جب اس موضوع پر میں نے کچھ مطالعہ کیا، دیکھا علماء کی چیزیں، تو دیکھنے میں آیا کہ اصل بناء استدلال ماضی کی علمی روایت سے تو آپ نے متعارف کروایا، وہ چند روایات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت کر دی ہے کہ حور دنیا کی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے، الگ مٹیریل سے بنائی گئی ہے، اس کا دنیا کی عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ روایات آپ کے سامنے رکھوں ایک ایک کر کے اور آپ کا نقطہ نظر اس پہ جانوں۔ پہلی چیز مجھے بتائیے گا، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایک بندے کو ہزار تک حوریں دی جائیں گی۔ تو وہ جو مولانا مودودی کا آپ نے نقطہ نظر بتایا، اس کی تائید کی تو سمجھ میں آتا ہے، اگر دو بیویاں ہیں تو دنیا کی بچیاں ہی ہیں، ان کو حور بنا دیا، یہ ہزار اللہ میاں کہاں سے دیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے امام راضی کو دیکھا، ہم نے ابن کثیر کو دیکھا، ابن جریر کو دیکھا، یہ حضرات اس طرح کی روایات کیوں نقل نہیں کرتے؟ یعنی جو روایات وہ تفصیلی روایات کے طور پر نقل کرتے ہیں، ان میں بھی ان کو نقل کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اس طرح کی چیزیں در حقیقت قصوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ روایت اس وقت میرے سامنے ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر ہمارے محدثین نے کیا تبصرہ کیا ہے۔ اس میں جو ایک راوی ہیں داؤد کے نام سے، ان کے بارے میں یہ کہا ہے وہ ہوا وزا۔ یہ صاحب کون ہے؟ یہ حدیثیں گھڑتے تھے، یہ باقاعدہ حدیثیں بیٹھ کر بناتے تھے۔ ایک دوسرا راوی ہے، اس کے بارے میں تبصرہ کیا کذاب وضا، یعنی یہ جھوٹا تھا، جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا تھا، لپاٹیا تھا، اور اسی طرح حدیثیں وضع بھی کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کی جو حیثیت ہے اس سے آپ واقف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حاضل حدیث بے طول ہی موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ پوری کی پوری روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گھڑ کے بیان کی گئی۔ اچھا، یہ افطراء ہے اللہ کے رسول کے اوپر۔ اس طرح کی باتیں واعظ حضرات اٹھا لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر اٹھا لیتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس طرح بیان ہوئی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں علم کی روایت اس طرح سے واعظین نے ملحوظ نہیں رکھی جس طرح کہ اہل علم اس کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ روایتیں بیان ہو جاتی ہیں، اور ہمارے واعظین حضرات جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ترغیب کرتے، ترہیب کرتے۔ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں محدثین کیا کہہ رہے ہیں، ان کے راویوں کا کیا حال ہے، ان کو کسی نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا۔ ان میں سے کیا کسی روایت کو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ امام بخاری نے لیا ہو، امام مسلم نے لیا ہو، سیاہ کی کتابوں میں سے کسی نے لیا ہو، اول درجے، دوسرے درجے، تیسرے درجے کی کتابوں میں کسی نے لیا ہو؟ یہ عام طور پر ان کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں جن میں سب رتب و یابس لوگوں نے جمع کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ روایت تو واضح ہوئی۔ دو روایتیں اور ہیں میرے سامنے، اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ خلق اللہ الحور العین من الزعفران، زعفران سے بنائی جائیں گی۔ تو وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ قرآن میں صراحت نہیں، حدیث میں صراحت نہیں ہے، تو کہہ دیا کہ بنائی زعفران سے جائیں گی۔ اس روایت کی وہی حیثیت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسناد شدید الذوق فیہ علی بن یزید الالحانی، یعنی اس میں راوی کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ علی بن یزید کی روایت ہے، ہوا منکر الحدیث۔ یہ ایک سخت ترین تبصرہ ہے جو کسی راوی پر کیا جا سکتا ہے، اور مزید بیان کرتے ہیں کہ اس میں انتہا درجے کا ذوف ہے۔ ایسی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جائیں گی، ان کی بنیاد پر ایک دیو مالا وجود میں لانے کی صحیح کی جائے گی، ان کو بیان کر کے آپ لوگوں کو دین پہنچائیں گے۔ یہ چیزیں لوگوں نے پہنچا دیں، انہوں نے بیان کر دیں، واعظوں نے سنا دیں، کتابوں میں لکھ دی گئیں۔ ان سب کی تنقید ہمارے محدثین کرتے رہے ہیں، اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ محدثین کی تنقید کے بعد اگر کوئی روایت پیش کی جائے تو اس کی تو ہمیں توجیہ بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہوتا ہے۔ ان کو تو کسی نے قابل قبول سمجھنا ہے تو ایک طرف رہا، نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جو بڑے محدثین ہیں ان میں سے کس نے نقل کیا ہے ان کو؟ یعنی کیا ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں، متاول حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ نقل ہوئی ہیں؟ یہ اصل میں المعجم الکبیر میں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ طبرانی کی معجم الکبیر کا معاملہ کیا ہے۔ جو روایت آپ مجھے بتائیے میں اس میں سے نکال کے آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اس میں اس طرح کا رتب و یابس بہت بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں خامخواہ ان کو پیش کرنا، ان کو پیش کرنے کی جسارت کرنا، یہ کسی صاحب علم کا کام نہیں۔ آخری غم سب روایت ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر بہت زور و شور سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جو حور ہے اس کی تخلیق اپنے عرش کے نور سے کی ہوئی ہوگی، اور یہ طبرانی ہی میں نقل ہوئی یہ روایت۔ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ زعفران سے پیدا ہو رہی تھی،
زعفران کا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کا نور زعفران سے بنا ہوا ہے. یعنی متضاد باتیں، ایک دوسرے سے متصادم باتیں، بے معنی باتیں، مسترب باتیں وہ بیان ہوتی ہیں. اس روایت کے بارے میں دیکھیے امام ذہبی نے جو تبصرے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریق وہ ہے کہ جو سراسر جھوٹ ہے. دوسرا طریق کیا ہے؟ اسنادہ واہن، یعنی اس کی سند بالکل واہی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انس سے اس کی دونوں سندیں بالکل ساکت ہیں. ایک طریق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہر لحاظ سے موضوع. یہ کہاں کی ہے؟ یہ صورتحال ہے. ظاہر امام ذہبی جو ہے وہ اپنی کتابوں میں، جیسے میزان ان کی کتاب ہے، دوسری جگہوں پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو عام طور پر واعظ حضرات کے پاس ہوتی ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں، آپ حضرات ان کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. روایتوں کا معاملہ بھی صاف ہوا اور آپ کا استدلال بھی بہت وضاحت سے سامنے آ گیا. چند ضمنی سوالات ابھی باقی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو پورا تصور ہے، جس وقت ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، روایتیں زیر بحث آئیں، عورتیں ملیں گی، مردوں کو عورتیں ملیں گی، اس سے جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ جو مذہب کے بارے میں ایک تشکیک کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے مذہب میں مردوں کو عورتیں دینے کی بات کی گئی ہے، یہ عورتوں کو مرد دینے کی بات تو کہیں بھی نہیں کی گئی. اور یہ پورا جو تصور ہے جزا و سزا کا، یہ تو شاید کوئی جنس کی تسکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا الہامی روایت نے جوڑ دیا ہے. 10 جگہوں پر وہ بات بھی کی گئی. میں نے خود آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، ان کو بیاہ دیا جائے گا. تو کسی ایک ہی کو بیاہ دیا جائے گا؟ جگہ جگہ اس بات کو بیان کی ہے. اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خبیثات خبیثین کے لیے ہوں گی، طیبین کے لیے طیبات ہوں گی، اور دونوں کا ذکر کیا گیا ہے الگ الگ. اللہ تعالیٰ جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے جو عام طور پر ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہاں گندم کا ذکر ہوا ہے، کیا چاول کا ذکر ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کھاتے ہیں نا، یہ ہماری ضرورت ہے. وہاں پر ان نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے جو غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اچھا، یعنی باغات ہوں گے، ان میں نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، پھر ان میں پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھر پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا ہے. غیر معمولی نعمتیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ مرد کے لیے عورت ضرورت ہے، عورت کے لیے مرد ضرورت ہے. لیکن عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اس کا ذکر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پھولوں کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی غیر معمولی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے. تو عورت کے ساتھ مردوں کا اس معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں. وہ نزاکت، لطافت، حسن اس کا غیر معمولی مرقع ہے، اس لیے اس کا ذکر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کسی طرح موضوع بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو الٹ کر اس طریقے سے بیان کریں جس میں ایک طرح کا ابتذال پیدا ہو جاتا. خواتین کی شرم، ان کی حیا، ان کا ایک خاص طریقے سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اتنا خیال رکھ رہے ہیں. قاصرات الطرف، حوروں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرمیلی ہوں گی، وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی. تو وہ اس طرح کا ابتذال کا اسلوب کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ ان عورتوں کے لیے ایسے ایسے مرد ہوں گے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت اس لحاظ کو پیش نظر رکھ کر اختیار کی گئی ہے. حسن ہے، جمال ہے، لطافت ہے، عورت نعمت ہے، اور بیان کا وہ اسلوب اختیار کیا جاتا تو ابتذال پیدا ہو جاتا. تو لوگوں کو اپنا ذوق بہتر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. نقطہ واضح ہوا. یہ بیان فرمائیے گا کہ کئی مقامات پر جب آپ سے سوالات ہوئے تو آپ نے حور کا ترجمہ آہو چشم کہہ کے بیان کیا، اور اب جب ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تو یہاں گوریوں کا لفظ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ لفظ حور کے اندر آہو چشم گوریاں دونوں شامل ہیں؟ دیکھیے عربی زبان کا معاملہ، یا عربی زبان کیا ہماری اردو کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عین کا لفظ ہے، عربی زبان میں آنکھ کے لیے بھی آتا ہے اور چشمے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک، بالکل اسی طرح حور کا لفظ میں نے عرض کیا تھا نا، حورا کی جمع ہے. تو اگر آپ عربی زبان کا کوئی لغت اٹھائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح اس کے ایک معنی گوریاں ہیں اور یہ اس کے معروف معنی ہیں، ہر آدمی اس سے واقف ہے جو عربی زبان سے واقف ہے. اسی طرح اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کی آنکھوں کی یہ سفیدی بہت سفید ہوگی اور ان کی آنکھوں کی سیاہی بہت سیاہ ہوگی، یعنی شدت و بیاض عنایہ. تو اس میں وہ تعبیر کرتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کی سفیدی میں بھی بہت زیادہ افزونی ہوگی اور ان کی آنکھوں کی سیاہی میں بھی اسی طرح بہت زیادہ زیادتی ہوگی. تو یہ ایک دوسرے معنی ہے. قرآن میں ہم نے گوریاں کے معنی کیوں لیے ہیں؟ اس لیے لیے ہیں کہ وہاں این کا لفظ الگ سے آ گیا ہے. اچھا، حورن این.
تو آنکھوں کو الگ بیان کر دیا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ بالکل متعین ہو گیا کہ یہاں گوریوں کے معنی میں ہے۔ تو کسی نے اس کے معنی پوچھے ہوں گے تو میں نے یہ معنی ضرور بیان کیے ہوں گے، یہ معنی بھی اس کے طے ہیں، ثابت شدہ ہیں، عربی زبان میں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ مراد نہیں لیے جا سکتے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ ہم سب کچھ اور ضمنی سوالات، یہ جو گوری کا آپ نے ذکر کیا، ایک تصور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں، ہر جگہ پہ یہ رنگ کی بنیاد پہ تقسیم جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے، کالے کو گورے پہ کوئی برتری فضیلت نہیں۔ یہ جنت میں گورا گورا اتنا کہا، یہاں بیان بھی ہوا، قرآن میں بھی آیا، تو مثلا اس سے کوئی ریسزم نہیں پیدا ہوتا کہ کالے لوگ مثلا کوئی کمتر ہیں، گورے ہی ہیں برتر، اس لیے جنت میں بھی وہی ملیں گے؟ دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، یعنی انسان ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والا ہے، وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت پائے گا۔ جنت کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا، جہنم کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی معاملے میں انصاف کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، مراد دیتے وقت رنگ کو، نسل کو، اس طرح کی کسی چیز کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن کیا اس کے معنی اب یہ بھی ہو گئے ہیں کہ کسی کی خوبصورتی کو اب بیان نہیں کیا جائے گا، کسی کی بدصورتی کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت اور بدصورت کے الفاظ نکال دینے چاہیے لغت کے اندر سے؟ یہ رہیں گے۔ آنکھوں کی خوبصورتی، رخسار کی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، قد کاٹ کی خوبصورتی سب زیر بحث آئیں گی، اور جب آئیں گی تو اس کے مقابل میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں، ان کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ہدایت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں، وہی دین ہے، وہی اس کے حقائق ہیں، وہی جزا و سزا ہے، یہ حور کا جو تصور پیدا ہو گیا ہے عورتوں کے حوالے سے جنت میں جو نعمت کے طور پہ دی جائیں گی، یہ صرف یہ جو اسلام کا یہ لٹریچر ہے، قرآن مجید، روایتیں، ان میں کیوں آتا ہے؟ قدیم الہامی لٹریچر تورات زبور میں آپ دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، وہاں تو یہ بیان نہیں ملتا۔ یعنی کیا تصور پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے درختوں کا ذکر کیا، پرندوں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا، تو کوئی تصور پیدا ہو گیا ہے؟ وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اس طرح دے گا، اس میں ظاہر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بیویوں کا ذکر بھی ہوا، یہ سارا ذکر موجود ہے۔ یہ پرانے الہامی صحائف میں ان تفصیلات کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے الہامی صحائف میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی دوسرا اختیار کیا۔ قرآن مجید پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ نبوت ختم ہو گئی، اب پیغمبر کا بھی قائم مقام ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر انذار کرتے تھے اور کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یا تو اپنا قانون بیان کرتے تھے، یا مناجات کے یا عبادت کے طریقے بتاتے تھے، اور یا یہ ہے کہ حکمت دین کی واضح کرتے تھے۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا تھا۔ تورات کو دیکھیے، وہ صرف قانون کو بیان کرتی ہے۔ آپ اگر زبور کو دیکھیں گے تو اس میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کو بیان کرنے، تمجید کرنے، تسبیح کرنے، تحلیل کرنے، اللہ کی حمد کرنے، اس کے حضور میں مناجات کرنے سے ہے۔ وہ در حقیقت مناجات کے مضامیر ہیں۔ اور حکمت، دین میں کیا حکمت ہے، دین کی کیا حقیقت ہے، یہ انجیل کا موضوع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے صحائف میں بھی عام طور پر انذار کے مضامین آتے ہیں، لیکن بالاجمال ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے قیامت تک ہدایت بھی بیان کرنی ہے، اللہ کا قانون بھی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کو بھی واضح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ انذار بھی کرنا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قوم کو، اپنے مخاطبین کو انذار کیا۔ قیامت تک یہی قرآن اب ذریعہ انذار ہے۔ انذار میں آپ قیامت کی، جنت کی، محشر کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ اس انذار کا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو انذار کے منصب پر فائز کیا اور یہ کہا کہ مبشرین و منذرین، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے قیامت۔ قرآن چونکہ یہ کر رہا ہے، اس لیے اس کی تفصیلات بھی اس میں بیان ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ ہے۔ ہم سب ایک اور چیز واضح فرمائیے گا، ذہن میں آئی، لوگوں نے پوچھی بھی کہ جنت کا تو بیان ہے، نیک مردوں سے نیک بیویاں بیاہ دی جائیں گی، ان کے جوڑے بنیں گے، وہی رہیں گے۔ یہ جہنم کا کیا معاملہ ہے کہ جو دنیا میں خبیث لوگ ہیں، بدکار ہیں، جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، یہ وہاں جائیں گے تو اگر ان کی بیویاں بھی ایسی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ وہ جوڑا بنا دی جائیں گے؟ کیوں نہیں بنانی چاہیے؟ وہ بھی رہیں گے وہاں پہ۔ اگر آپ قرآن مجید کے بیانات کو پڑھیں تو جہنم ایک پوری دنیا ہے۔ اصل میں جب ہم آگ کا ذکر پڑھتے ہیں یا عذاب کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جہنم میں کوئی درجات نہیں ہوں گے۔ جہنم میں بھی درجات ہوں گے۔ وہ لوگ جن کو آگ کی سزا دی گئی ہے
ان کے بارے میں قرآن صراحت کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پیغمبروں نے اتمام حجت کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی، آخری درجے میں سرتابی کر کے کھڑے ہو گئے، یہ سزا ان کی ہے۔ باقی جہنم میں ہر طرح کے طبقات ہوں گے، وہ بھی ایک پوری دنیا ہوگی، اس میں بھی لوگ رہیں گے، اس میں بھی گھر بنیں گے، اس میں بھی کھانا ہوگا، اس میں بھی پینا ہوگا، تو وہ ساری دنیا ہے جس کی نقشہ قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہم سب بہت تفصیل سے گزشتہ 5 گھنٹوں میں کم و بیش ہم نے آپ سے وہ سارے اعتراضات، وہ سارے اشکالات جو آپ کے بیان کردہ بعض حور کے تصورات پر پیدا ہوتے تھے آپ کے سامنے رکھے۔ پوری علم کی تاریخ، ماضی کی روایت، احادیث کا ذخیرہ، قرآن کی آیات، لفظ کی تحلیل، ایک ایک چیز زیر بحث ہے۔ گفتگو کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں ایک عام آدمی کا ذہن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب کبھی آپ سے متعلق کوئی اشکال وہ سنتا ہے، اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے شاید کوئی مختلف بات کر دی، نئی بات کر دی۔ کنکلوڈنگ ریمارکس ان 5 گھنٹوں میں کیا بتانے کی کوشش کی آپ نے؟ بس یہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم سے واقف ہونا چاہیے، علم کی دنیا سے واقف ہونا چاہیے، علم کی میراث سے واقف ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو اب اس طرح کی چیزوں سے بلند ہو جانا چاہیے جہاں پہ فرقہ بندیاں ہیں۔ جو آپ نے اپنے واعظوں سے سن لیا اسی کو آپ حتمی حجت سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کی صحت کا کیا معاملہ ہے، وہ واقعی کوئی ثابت شدہ بات ہے، اس کو اہل علم نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا ہے۔ میں جب کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سب مراحل سے گزر کر رائے قائم کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہر جگہ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اگر کسی جگہ لوگ اجمال سے کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی مختصر سی بات کرنا ہوتی ہے تو وہاں 2 لفظوں میں جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے نزدیک علم کی دنیا یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر حال میں صحیح بات کو جاننے کی صحیح کی جائے، علمی طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کی صحیح کی جائے اور پھر اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ خدمت بہرحال مجھے انجام دینی ہے اور زندگی کے آخری مرحلے تک انجام دینی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔